بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ کہ بلاغ سے دم لیں گے نہ آرام کریں گے، جب تک کہ ہے زندہ تیرا ہم کام کریں گے۔ ہے آرزو میری بسط جذبہ پہ ہم بے دین ہے جو مائل اسلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، بذریعہ سوشل میڈیا آپ موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ خداداد مملکت پاکستان جو کہ کلمہ اسلام کی بنیاد پہ مرز وجود میں آیا، ایک عالمی سطح کا دہشت گرد اور اس کے سکون امن و آشتی کو برباد کرنے کے در پہ ایک مفسد اعظم شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم کا جو کہ نظریاتی سرحدوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کا وہ اعلی کار، سہولت کار، سرغنہ جو کہ آئے روز شعار اسلام، مقدس ذوات قدسیہ کے خلاف زبان درازی، اب اس بے لگام زبان کی نشتر بازیاں اس قدر بے لگام ہو چکی ہیں۔ پیارے آقا امام الانبیاء آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس و اطہر و انور میں معاذ اللہ اس نے جس غلیظ ترین جملوں کے ساتھ حملہ کیا، ایک انسان جو رتی بھر بھی ایمان رکھنے والا ہے وہ اس ملعون بدبخت شخص کی یہ گفتگو سن بھی نہیں سکتا، جو کہ اس خداداد مملکت پاکستان کے امن و آشتی کے ضامن اداروں کے منہ پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ جس شخص کی زہر آلود زبان سے آج گھروں کا امن سکون تباہ ہو چکا ہے، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی جھگڑا، بھائی بھائی کے درمیان لڑائیاں، ماں بیٹی دست و گریبان ہے، جس شخص کو ایک ایجنڈے کے تحت لانچ کیا گیا اور جس نے آ کر اس امت کے مسلمہ نظریات، معتقدات پر اس انداز میں حملہ کیا کہ اس سے قبل کیا کسی نے دین اسلام کا کام نہیں کیا، جبکہ یہ تو اسلام دشمن ہے اور اسلام دشمن قوتوں کا یہ علاقار ہے۔ آئے روز جس کی زبان سے لغویات ہی مقدس ذوات قدسیہ کی برگاہوں میں توہینیں، گستاخیاں، دشنام درازیاں ہی نکلتی ہیں، کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اس کا یہی تقاضا ہے؟ ہمارے جو ادارے ہیں کہ اگر کوئی اس پاکستان کا سچا محب پاکستان اور سچا پاکستانی اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے اور کلمہ حق بلند کرے اور وہی دین، وہی اسلام پیش کرے جو 15 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو ہمارے ادارے اس کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی آواز کو دبا رہے ہوتے ہیں، اور جو اسلام کو مسخ کر رہا ہے اس کو یہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ادارے کس نام کے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے جو انہوں نے اس پاکستان کے امن کو برقرار رکھنے کی ضمانت لی یا ضمانت دی یا حلف دیا؟ تو حلف ماذ ایک ورق کے نام تک محدود رہ گیا ہے۔ آخر ان اداروں میں بیٹھا ہوا کوئی بھی غیرت مند نہیں ہے؟ کیا ان میں کوئی بھی کلمہ گو نہیں ہے کہ جس کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی اور وہ ایک بند کمرے میں بدبخت شخص بیٹھا ملعون بکواسیات کرتا رہتا ہے؟ پورے ملک میں اس نے آگ لگا رکھی ہے، انتشار، افتراق، اور معاذ اللہ کیا سے کیا اس کی گفتگو سے لوگ اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا ہمارے ادارے اس انتظار میں ہے کہ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کا کوئی جانشین پھر سے اٹھے؟ کیا ہمارے ادارے اس بات کی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید کا پھر کوئی جانشین اٹھے؟ اگر اداروں نے اس پر کوئی کان نہ دھرا یا اس کو لگام نہ دی یا اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا، تو بالآخر پھر جب قانون حرکت میں نہیں آتا تو اس وقت پھر غازیوں کی تلواریں حرکت میں آتی ہیں، اس وقت امت کے ایمان کو بچانا لازم ہو جاتا ہے۔ تو ہم برملا اور بار بار اپنے اداروں کو مخاطب کر رہے ہیں، متعلقہ انتظامیہ کو مخاطب کر رہے ہیں، جیلم انتظامیہ کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ شخص کہ جس نے معاذ اللہ ابھی حال ہی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جس انداز میں گستاخانہ جملے استعمال کیے ہیں، جس پر حضرت سید کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرف کا شرعی فتویٰ آ چکا ہے۔ مفتی کا کام فتویٰ دینا ہوتا ہے۔ اگر عدلیہ کو ضرورت ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے کہ اس کا کیس کس نوعیت کا ہے، اس کے جملے کس نوعیت کے ہیں، قرآن و سنت میں اس پر کیا حکم لاگو ہوتا ہے، تو وہ تو چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرف نے رہنمائی فرما دی ہے۔ اگر بعد میں بھی اس کو گرفتار کرنے کے بعد جب اس کا کیس چلے، اگر پھر بھی انہیں رہنمائی چاہیے ہو
تو ہم عدالت میں آ کر بھی ان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم اداروں سے یہ بھی کہنا چاہیں گے، چونکہ ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت ہیں اور ہم ہی یہ پاکستان بنانے والے ہیں، ہمارے اسلاف نے یہ پاکستان بنایا اور اس پاکستان کے وارث بھی ہم ہیں، اس کی نظریاتی اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہم ہیں، اور ہم اس آئین پاکستان کے علمبردار بھی ہیں، اور اپنے اداروں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک میں امن قائم کرنے کے لحاظ سے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر جب ہماری طرف سے اتنا تعاون ان کے ساتھ کیا جا رہا ہو، ہر موقع پر ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، تاریخ اٹھائی اہل سنت کی، ہم نے افواج پاکستان کے وہ نوجوان کے جو سرحدوں پہ پہرا دے رہے تھے، تو اس وقت بھی جس مسلک نے افواج پاکستان کا ساتھ دیا اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر اپنے نوجوانوں کو حوصلہ دیا تھا، وہ اہل سنت و جماعت تھی۔ ہم ہر موقع پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر جب ہماری امیدوں پہ پانی پھیرا جاتا ہے، ہم جاتے ہیں تھانوں میں اپلیکیشنز دینے کے لیے، تو آگے سے ان کے چہروں کے تیور بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ محافل کریں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، آپ ان چکروں کو چھوڑیں۔ تو جس محبوب علیہ السلام کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اس محبوب علیہ السلام کی ناموس پہ، ختم نبوت پہ پہلے پیرا دینا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہوگا۔ اس لیے اگر ادارے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن رہے تو اس شخص کو فوری گرفتار کریں اور اس کو گرفتار کر کے قانون کے کٹارے میں لا کر جو اس کی سزا بنتی ہے، جس طرح کے فتویٰ کے اندر سیدی کنز علماء زید شرف نے لکھا ہے کہ اگر اس کا جو جرم ہے کہ 100 بار بھی اس کو سزائے موت دی جائے پھر بھی کم ہے۔ اتنا بڑا مجرم ہے یہ شخص، جس نے بارہا مرتبہ متعدد مرتبہ توہین کی، قرآن کی توہین، شعار اسلام اور معاذ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کی اس سے پہلے بھی یہ توہین کر چکا ہے۔ اس پر ایف آئی آر ہوئی ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ادارے کس چیز کا نام ہے؟ نہ اس کو ہمارے سامنے بٹھاتے ہیں۔ اگر اس کو اتنا ہی اپنی تحقیقات پہ زوم ہے تو اس کو ہمارے سامنے بٹھائیے، بات کرے۔ کمرے سے باہر نکلتا نہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں، اور اس خداداد مملکت پاکستان کا امن اور سکون تباہ کرنے کے لیے ہر روز یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ نہ پیمرا کو کوئی اس پر مسئلہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی الیکٹرانک میڈیا اور نہ ہی سوشل میڈیا کے جو اس کنٹرول کرنے والے ہیں، سائبر کرائم، ان کی کوئی کانوں میں جوں رینگ رہی ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ غیرت ان کے اندر چلی گئی ہے، یا غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ان کے اندر۔ لہٰذا میں جلالی علماء کونسل پاکستان کا مرکزی صدر ہونے کی حیثیت سے اداروں کو پھر سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں اور مخاطب کر رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے کہ اس کے لحاظ سے قانونی کارروائی کر کے اس کو گرفتار کریں اور اس کو سولی پہ چڑھائیں۔ اگر کوئی اس پر کہا نہیں دھرتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، پھر ہم یہی جمعہ جو یہ جمعہ آ رہا ہے، شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لحاظ سے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیرا دینے کے لحاظ سے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیرا دینے کے لحاظ سے جمعہ کی خطبات اسی موضوع پہ ہوں گے، اور پھر جتنی بھی اہل سنت کی مساجد ہیں وہاں سے عوام اہل سنت سے اس ملعون مرزا جیلمی کے خلاف قراردادیں منظور کروائی جائیں گی۔ یہ نہ ہو کہ پھر وہی ماحول بنے جو غازی ممتاز قادری شہید علیہ الرحمہ نے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا تو اہل سنت بیدار ہوئی تھی۔ اگر آج اہل سنت بیدار ہو گئی تو پھر تم سے یہ سیلاب نہیں روکا جائے گا، نہیں کنٹرول ہوگا۔ جلالی علماء کونسل پاکستان کے فضلاء سینکڑوں میں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ، ختم نبوت پہ پیرا دینے کے لحاظ سے ہر محاذ پہ، ہر میدان میں کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ اب اس پر ہم پریکٹیکلی عملی طور پر کام کریں گے اور اس گستاخ کو اپنی اصل انجام تک پہنچا کر ہی ہم دم لیں گے۔ میں اس موقع پر جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے مفتیان کرام ہیں جو کہ اس وقت دارالفتاح میں مسند فتویٰ نویسی پہ جلوہ فرما ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس ملعون کے خلاف شرعی فتویٰ جات صادر کیجئے، اور حضرت سیدی کنز علماء زید شرف کی طرف سے جو شرعی فتویٰ جاری کیا گیا اس کی بھی تائید فرمائیے، تصدیقات اپنی طرف سے جاری کیجئے، اور جتنے بھی نوجوان اہل سنت و جماعت کے غیور سنی نوجوان ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یا جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کریے اور اس گستاخ ملعون کو واصل جہنم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے، جس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ اس کو 3 MPO کے تحت ایک حفاظتی تعویل میں لیا گیا ہے، اور یہ بھی عوام پاکستان کو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے اس گستاخ کو بچانے کے لیے، نہ کہ امن عامہ کو خراب کرنے کی پیداش میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔
اگر یہ گرفتار کرنے والے اگر اتنی ہی اس امن عامہ کے تحفظ کے خراب ہونے کی ہی کوئی فکر مند ہوتے تو اسے پہلے گرفتار کر چکے ہوتے. اگر اب تک اس کو گرفتار نہیں کیا اور اب یا آج کیا ہے تو صرف اور صرف ایک حفاظتی تحویل میں لیا گیا تاکہ کوئی غازی فیصلہ کرنے پر مجبور نہ ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے اس بدبخت ملعون کو لانچ کیا گیا ہے اس مقصد میں یہ ناکام نہ ہو جائیں. تو اس گرفتاری پر ہم بالکل بھی مطمئن نہیں ہے جب تک کہ اس پہ نامزد 295C 295A اور 295B یہ ساری دفعات اس پر نہیں لگیں گی اور اس کو اس FIR کے تحت گرفتار کر کے پابند سلاسل نہیں کیا جائے گا. ہم تب تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور اب اس احتجاج کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توفیق سے ہم اس گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچا کے ہی دم لیں گے. میں سارے علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا اپنی مساجد میں اپنے مقتدیوں میں اپنے حلقہ احباب میں مسند تدریس میں بیٹھے جتنے بھی ہمارے معلمین ہیں، متعلمین ہیں، مدرسین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ غیرت ایمانی کا اب وقت ہے اظہار کرنے کا. اس گستاخ کی گستاخیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے اگر ہم خاموش رہے آسمان کے گرنے کا اور زمین کے پھٹنے کا خدشہ ہے. اس قدر یہ غلیظ انسان دن بدن اس کی غلطیں بڑھتی جا رہی ہیں اور مقدس زوات کی برگاہوں میں اس کی ہرزہ سرائیاں دشنام درازیاں دن بدن آگے سے آگے نکلتی جا رہی ہیں. ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا